بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں مخاطب ہوں محترم وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے۔ میں چونکہ چھوٹے فارمر کا نمائندہ ہوں، ان کی نمائندگی کرتا ہوں۔ محمد شاکر عمر میرا نام ہے۔ میں پاکستان بھر کے جو ڈیری سیکٹر ہے اس کا نمائندہ ہوں، اور بارہا آپ سے مخاطب بھی ہوتا ہوں، اور تحریری درخواستیں بھی پے در پہ میں مسلسل لکھتا ہوں آپ لوگوں کو، اور تمام اداروں کو جگانے کی بھی ہم نے بارہا کوششیں کی، پر نتیجہ صفر ہے اب تک۔ کل مجھے ایک پیپر ملا جس میں نیشنل فوڈ سیکیورٹی، وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے ایک ذیلی ادارے نے، پلاننگ کمیشن نے اسلام آباد میں ایک اجلاس بلایا، جس میں 46 سرکاری افسران کو مدعو کیا گیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اس کا عنوان ہے بریڈنگ کے حوالے سے یہ کیا گیا ہے، جو کہ لائیو اسٹاک ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ کروا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ لائیو اسٹاک ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ کا کام ہے ڈیری فارمرز کی بہتری اور ان کے لیے اقدامات کرنا، اور اس میں بھی فارمرز کے نمائندے ہونا ضروری ہے، پر نہیں ہے، چلیں کوئی بات نہیں ہے۔ پر بہت ضروری یہ ہے کہ آپ نے بریڈنگ کے حوالے سے، بریڈ کو، گوشت اور دودھ کی بریڈ کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو یہ اجلاس طلب کیا ہے، ظاہری سی بات ہے وہ فارمرز نے کرنا، ان سرکاری افسران نے تو کرنا نہیں ہے۔ آپ نے ان 46 سرکاری افسران میں کسی فارمر کو کیوں مدعو نہیں کیا؟ مجھے سمجھائیں ایک لمحے کے لیے۔ شاید اس لیے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، انہیں سب اچھا ہے کہ رپورٹ دینے کے لیے شاید یہ کیا گیا ہو، اور اگر ایسا ہے تو یہ سراسر غلط ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ملک بھر کی فارمرز کی نمائندہ تنظیموں کے جو لوگ ہیں وہ اس اجلاس میں شریک ہوتے، اور اس کے جو اغراض و مقاصد ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ایک بہتر نتیجہ سامنے آتا۔ تو کیا یہ بہتر نہیں تھا؟ تو میں درخواست کروں گا جناب عمران خان صاحب سے کہ دیکھیں، میں بخوبی جانتا ہوں، جو کہ یہ بھی جانتے ہیں جو یہ افسران ہیں جنہوں نے یہ اجلاس بلایا ہے، کہ ہمارے جو فارمرز ہیں وہ یہ نہیں سمجھنا چاہتے کہ ہم اپنے ملک کی اس بریڈ کو، قیمتی بریڈ کو کیسے بہتر کریں گے۔ انہیں اویئر کرنا ہوگا، اور اس کے لیے فارمرز کو مدعو کرنا ہوگا، اور ان پہ ہی کام کرنا ہوگا، نہ کہ ان سرکاری اور کرپٹ افسران پہ۔ تو یہ کرپٹ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ میری رائے یہ ہے محترم جناب وزیر اعظم پاکستان، ان سب کو ان ٹھنڈے کمروں سے کان پکڑ کے باہر نکال دیں تاکہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ کام کرنے والے لوگوں کو آگے لائیں آپ۔ کام کرنے والے لوگ آگے آئیں گے اور حقیقی نمائندے سامنے آئیں گے تو ہی بہتری ہوگی، بصورت دیگر بہتری نہیں ہوگی۔ دیکھیں، اب معاملہ یہ ہے، ہمیں اپنی بریڈ کو بہتر کیا نہیں ہے، اور مزید ہم دودھ کی قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں۔ آخر کب تک ہم دودھ کی قیمتوں کو بڑھائیں گے؟ ہمیں دیکھیں، گوشت حاصل کرنا ہے بیف بریڈ سے، ہمیں دودھ حاصل کرنا ہے ڈیری بریڈ سے، پر میں آپ کو بتا دوں یہ المیہ ہے کہ روزانہ صرف کراچی میں دودھ دینے والی 2300 باکھڑی بھینسیں اعلیٰ نسل کی سلاٹر ہو رہی ہیں۔ روزانہ 2000 کٹڑیاں صرف کراچی میں روزانہ سلاٹر ہو رہے ہیں۔ آپ کے کمیشن نے کبھی اس پہ کام نہیں کیا، اور کبھی کام ہوا ہے تو اسے محدود رکھا گیا ہے حیدرآباد سے آگے تک، دیہی علاقوں تک، جبکہ سب سے زیادہ نقصان آپ کا اس سیکٹر کو جو پہنچا رہا ہے وہ کمرشل ڈیری فارمر ہے، جو کہ ملک بھر کی اعلیٰ نسل کی بھینس کو خریدتا کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ اعلیٰ نسل کی بھینس کو خریدتا، 270 ڈیز اس کا لیکٹیشن پیریڈ پورا کرتا ہے، اس کے اولڈ بچے کو پہلے دن سلاٹر کراتا ہے، اور 270 ڈیز بعد اس کی ماں کو سلاٹر کراتا ہے۔ آپ نے کبھی اسے بچانے پہ کام کیا؟ دیکھیں، یہ بچے بچیں گے، اعلیٰ نسل کی بھینس بچے گی تو ہی اپنی بریڈ کو ہم بہتر کر پائیں گے۔ نیلی کو راوی سے، راوی کو کنڈی سے کراس کریں گے تو اعلیٰ نتائج کے حامل رزلٹ سامنے آئیں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو کیسے رزلٹ سامنے آئیں گے؟ تو ضروری ہے ہم سب اس چیز کو سمجھ جائیں۔
فارمرز کو باہر رکھ کے اس قسم کے اجلاس سے آپ نتائج کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا، دیکھیں وزیر جو ہمارے ہیں نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ، وہ بھی سمجھ لیں، اور میں اپنے وزیر اعظم پاکستان سے بھی مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ ہم یقین کریں، ہمارے قلم کی سیاہی خشک ہو چکی ہے لکھ لکھ کے، ہم کب تک لکھیں گے. اب ہم نے یہ سوچا کہ سوشل میڈیا سب سے اچھے نتائج آتے ہیں سوشل میڈیا، ہم سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. یہ ہمارا احتجاج ہے کہ جی آپ فارمرز کو کیوں نہیں بلاتے ہیں، کیوں انہیں نمائندگی نہیں دیتے، بورڈ میں کیوں فارمرز کو نمائندگی نہیں دیتے. میں اپنی بات نہیں کر رہا، اور دیگر ایسوسیشنز ہیں، آپ انہیں بورڈ میں رکھیں تاکہ بہتر نتائج حاصل ہوں، اس سے خود چیئر کریں آپ اس کی میٹنگز کو. دیکھیں ہمارا فارمر ناخواندہ ہے، وہ سیکھنا چاہتا پر سکھایا نہیں جاتا. تو بہت ضروری ہے ہم دیگر ممالک سے، برازیل سے، نیدرلینڈ سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے چلیں دور نہیں جائیں، ہم انڈیا سے ہی سبق سیکھ لیں. ان کی بریڈ کہاں کھڑی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ان کی پالیسیز کیا ہیں، آپ کی پالیسیز کیا ہیں، کہ خدا را کچھ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.